السلام علیکم، اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل۔ وزیر پنجاب مریم نواز شریف نے کہا کہ ہر ظالم اور ہر مافیا کے لیے پنجاب کی زمین تنگ کر دی گئی ہے اور کسی بھی فتنے کو پنپنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ لاہور میں علماء کرام میں اعزازیہ کارڈز کی تقسیم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ائمہ کرام کی خدمت کرنا ان کے لیے اعزاز ہے۔ مساجد کے ائمہ معاشرے اور نوجوان نسل کی تربیت میں اہم کردار ادا کریں۔ اب تک 70,000 بینک اکاؤنٹس کھل چکے ہیں جن کے ذریعے فروری سے ائمہ کو 25,000 روپے ماہانہ اعزازیہ فراہم کیا جائے گا۔ یہ 20 ارب روپے سالانہ کا منصوبہ ہے جسے سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی گئی مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ فتنے کی سرکوبی کے لیے علماء کرام کا تعاون ناگزیر ہے۔ دین کے نام پر فتنہ پھیلانا خیانت ہے۔ مذہب کے نام پر پولیس اور رینجرز کے جوانوں کو شہید کیا گیا، املاک جلائی گئی اور راستے بند کیے گئے۔ اگر یہ فتنہ نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ ریاست ظلم اور زیادتی کو کسی بھی صورت برداشت نہیں کرے گی اور شہداء کے خون کا حساب لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مشکلات میں لوگ دین کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں فساد کی سخت مذمت بھی کی گئی ہے۔ مذہبی منافرت کی حوصلہ شکنی اور اپنی صفوں کی اصلاح ضروری ہے۔ وزیر پنجاب مریم نواز شریف نے مزید کہا کہ صوبے میں ڈالا کلچر اور خواتین کی بے حرمتی کا خاتمہ کیا گیا ہے۔ کسی فتنے کو پنپنے نہیں دیا جائے گا۔ ٹریفک قوانین پر سختی سے عوام خوش نہیں ہے مگر سختی عوام کی جانوں کے تحفظ کے لیے ہے۔ مریم نواز کسی کا چلان نہیں کرنا چاہتی بلکہ قانون کی بالادستی یقینی بنانا چاہتی ہے۔ تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی، آپ سے یہ بہت ادب کے ساتھ یہ گزارش کرنا چاہوں گی کہ فتنہ، ظلم، زیادتی چاہے کسی بھی رنگ میں ہو، کسی بھی ظالم چاہے کسی بھی جنس سے ہو، کسی بھی رنگ و نسل سے ہو، ریاست کو اس کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کرنا اور مظلومین کو انصاف دلانا ریاست کی ذمہ داری ہے، جو ریاست پوری قوت کے ساتھ کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور ریاست اپنے شہداء کے خون کا حساب بھی لے گی۔ ریاست یہ اپنے لوگوں کا، آپ کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کی ذمہ داری بھرپور طریقے سے ادا کرے گی اور ریاست کبھی کسی کو اجازت نہیں دے گی کہ عوام کے جان اور مال کے ساتھ، ملک کی سلامتی کے ساتھ، قوم کی سلامتی کے ساتھ کوئی کھلواڑ کر سکے۔ یہ اجازت ہم ان کو کبھی نہیں دیں گے۔ اور صرف یہ نہیں، آپ دیکھتے ہوں گے کس طرح میں نے ڈالا کلچر کو جو ہے وہ ختم کیا، کس طرح چوری چکاری اور جو خواتین کی بے حرمتی، بچوں کی بے حرمتی اور اسی طرح جو براڈ ڈے لائٹ میں جو قتل ہو رہے تھے اس کو ہم نے ختم کیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن کو جو ہے وہ بہتر کیا تاکہ عوام اپنے گھروں میں سکون سے رات کو سو سکے۔ تو یہ کوئی بھی جو فتنہ ہے اس کو پنپنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور پنجاب کی سرزمین کم از کم ہر فتنے کے لیے، ہر ظالم کے لیے، ہر مافیا کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ تنگ کر دی گئی ہے۔ اس میں مجھے آپ کا جو ساتھ چاہیے۔ فتنہ چاہے کسی بھی روپ میں آ جائے، کسی بھی نقاب میں آ جائے، وہ قانون کی گرفت سے نہیں بچنا چاہیے۔ اور پھر میں یہ بھی آپ سے گزارش کروں گی کہ لوگ آپ کی، کیونکہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، آپ کو مکرم اور مقدم سمجھتے ہیں، آپ کی بات سنتے ہیں، تو آپ کو معاشرے کی اصلاح کرنی آپ کا دینی فریضہ ہے، میرا دینی فریضہ ہے۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیق میانہ کی زیر صدارت سول لائنز اور سٹی ڈویژنز کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس ہوا۔ اجلاس میں کرسمس اور نیو ایئر فول پروف سیکیورٹی انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا گیا، جبکہ کشمیر ڈے کے موقع پر سیکیورٹی ہائی الرٹ رکھنے کی ہدایت بھی دی گئی۔ سی سی پی او نے جرائم کے خاتمے کے لیے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ سے تعاون، تعلیمی اداروں کے خلاف منشیات فروشی کی روک تھام، موٹر سائیکل چوری کے سدباب اور ریکارڈ یافتہ بائیک لفٹرز کی مسلسل مانیٹرنگ کی ہدایت جاری ہے۔ غیر قانونی افغان شہریوں کے خلاف کارروائی اور شہر بھر میں کومبنگ آپریشن جاری رکھنے پر بھی زور دیا گیا۔ جلو موڑ کے علاقے سفین روڈ پر المالک ڈیولپرز کی جانب سے نئے پروجیکٹ کی سائٹ وزٹ کے حوالے سے پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ اس حوالے سے مزید تفصیل بتائیں گے ڈپٹی چیف رپورٹر سید شہباز۔ جی شہباز، بتائیے گا۔
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जल्लो के इलाका सैफन रोड पर, और यहाँ पर अल मालिक गार्डन की जानिब से एक पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया है। इसी वाले से हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम शहजाद साहब, इनसे बात करेंगे ये क्या कहना चाहेंगे। थैंक्स फॉर कमिंग भैया, आप तशरीफ़ लाए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मालिक गार्डन्स फ़ेज़ 1 का बाकायदा इनोग्रेशन कर दी गई है और साइट रिवील कर दी गई है। और यहाँ पे हमारे डीलर्स दोस्तों के लिए, रियल्टर्स दोस्तों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए और एंड यूज़र के लिए एक बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह डील ऑफ़र की जा रही है। और ये प्रोजेक्ट लाहौर में स्टेट ऑफ द आर्ट एक प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, जो लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स को, लोगों के लिए एक बेहतर रहाइश इंशाल्लाह ताला मुहैया करने का अज़म रखता है इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, आपने खुर्रम शहजाद साहब की बात सुनी, उनका कहना है कि ये बेहतरीन से बेहतर जो है ये अल मालिक गार्डन की तरफ से जो बनाया गया। जी, जाली चेक्स के जरिए फ्रॉड में मुलविस 2 इश्तिहारी मुलजिमान को चिल्ड्रन अस्पताल चौकी पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिमान कारोबार का झांसा देकर शहरियों से लाखों रुपए वसूल करके जाली चेक देते और रूपोश हो जाते थे। मुलजिमान अब तक 30 लाख रुपए से जायद रकम हथिया चुके थे। दोनों को मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले किया गया है। एसपी मॉडल टाउन शहर बानो नकवी ने पुलिस टीम को शाबाशी भी दी है। लाहौर शहर के सरकारी अस्पतालों में मौसमी फ्लू, बुखार और सांस की बीमारियों के मरीजों में तशवीशनाक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ये सब आखिर क्या मामला है, तफसील देखते हैं हिना सईद की रिपोर्ट में। शहर लाहौर के सरकारी अस्पतालों में मौसमी फ्लू, बुखार, सांस की बीमारियों के मरीजों में तशवीशनाक इजाफा। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान न्यू जिना सर्विसेज जनरल सर गंगाराम अस्पतालों में हजारों मरीजों के इलाज के लिए रुजू। महकमा सेहत के मुताबिक ज्यादातर मरीज फ्लू, चेस्ट इन्फेक्शन और वायरल अमराज में मुब्तला हैं। माहिर डॉक्टरों ने शहरियों को मास्क के इस्तेमाल, एहतियाती तदाबीर और गैर जरूरी रश से गुरेज की हिदायत कर दी। बच्चों, बुजुर्गों, कमजोर कुव्वत मुदाफत वाले अफराद के लिए खसूसी अलर्ट जारी। हिना सईद, कैमरामैन सैयद अब्बास अली के साथ स्पेशल टीवी लाहौर। एक जानिब सुथरा लाहौर मुहिम के दावे और दूसरी जानिब जगह जगह गंदगी के ढेर का सिलसिला जारी है। ये सब आखिर मामला क्या है, तफसील देखते हैं सैयद शहबाज की रिपोर्ट में। यूसी 152 में जगह जगह गंदगी के ढेर नजर आ रहे हैं और क्लीन मिशन के हवाले से यूसी 152 की इंतजामिया की जानब से जो दावे किए जाते हैं धरे के धरे रह गए हैं। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के लाहौर क्लीन मिशन सुथरा लाहौर को नाकाम बनाने के लिए ऑपरेशन मैनेजर इकबाल और सुपरवाइजर मुबैना तौर पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। एक तो जगह जगह गंदगी के ढेर इसका मुंह बोलता सबूत है, और एक और बात पर ऑपरेशन मैनेजर इकबाल फोकस कर रहे हैं। स्पेशल टीवी की स्क्रीन पर देखा जा सकता है मुतासर शख्स वर्कर शहजाद गुल का बयान। सर मैं शहजाद गिल बल्द अयूब मसीह, ठीक है, यूसी 152 का मैं वर्कर हाँ, ठीक है। जिंदा दरोगा मेन दरोगा है मानत गिल, बाबा शबीर ते मैनेजर इकबाल, ठीक है। ते जेड़े साडे कोल काम करवांदे रहे ने, ठीक है। ते साडा जेड़ा हैगा वे यूसी दा इलाके दा मैनेजर इकबाल ते जेड़ा काउंसलर है वो जाज काउंसलर है, ठीक है। उस यूसी 152 दा तहार टाउन पैप्सी रोड सर बाबा शबीर मानत गिल ते मैनेजर इकबाल ये बहुत ज्यादती करते हैं वर्करां नाल, ठीक है। नामे मंगते ने, कहते ने तनख्वाह 40,000 हो गई है, 5-5,000 रुपया हर महीने दवो, जेड़ा नहीं देंदा उन्होंने कटवा देंदे ने ते पूरियां धमकियां दे नाल नामे मंगते ने, वेड़दे ने। मैं नहीं दे सकिया, इन्होंने मैनू कटवाता है। मेरा दिन दिहाड़, मेरे 3 बच्चे ने, किराए ते मैं रहना वा ते मैं हजे तक ज़ीलो खफार हो रहा। मैनू कोई किसी ने कोई फ़ोन नहीं किया, मैं लिहाजा परेशान। ऐसे लोग मैनेजर की सीट पर नहीं होने चाहिए। वज़ीर आला पंजाब के क्लीन मिशन डिपार्टमेंट की जड़ें खोखली करने में मसरूफ़ अमल हैं और अपने आप को दूध में धुले बनाकर आला अफीसरान के सामने पेश होते हैं।
ایسے لوگ تو اصل میں مبینہ طور پر ڈپارٹمنٹ کے ماتھے پر دبا ہیں۔ شہزاد گل نے واضح بتا دیا جو UC 152 میں ہو رہا ہے۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کی ہے کہ ایسے لوگوں کو ڈپارٹمنٹ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے جو غریبوں کی محنت کی کمائی میں بھی اپنا حصہ لیتا ہے۔ سپروائزر سے پوچھا گیا کہ تم نامہ لیتے ہو ورکروں سے، تو اس کا کہنا تھا کہ میں نہیں لیتا، چھوٹا سپروائزر لیتا ہے۔ میں ان کو منع بھی کرتا ہوں پھر بھی یہ باز نہیں آتے۔ کیمرہ مین شاہد علی کے ساتھ سید شہباز، اسپیشل ٹی وی، لاہور۔ رحیم یار خان میں DPO عرفان علی سمو کی قیادت میں کچے کے علاقے میں کرمنلز کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ ٹارگیٹڈ آپریشن جاری ہے۔ پولیس کے گھیرا تنگ ہونے پر بدنام زمانہ اور 1 کروڑ روپے سر کی قیمت والے انعام یافتہ ڈاکو نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پولیس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ ترجمان پولیس کے مطابق گرفتار اشتہاری ڈاکو قتل، پولیس پر حملوں اور اغوا برائے تاوان سمیت متعدد سنگین جرائم میں ملوث تھا۔ DPO کا کہنا ہے کہ ہتھیار چھوڑ کر پرامن زندگی اختیار کرنے والوں کے لیے قانون کے دائرے میں موقع موجود ہے۔ ٹنڈو محمد خان میں سندھ پبلک پارٹی کے کنوینر پیر اشفاق جان نے بجٹ 2025-26 پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ تعلیم اور صحت کو نظر انداز کر کے قوم کو وظائف کا عادی بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے قومی اداروں کی فروغ کی مذمت کرتے ہوئے عوام سے اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے کی اپیل بھی کی ہے۔ ٹنڈو محمد خان میں دن دہاڑے ڈکیتی کی واردات کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ 6 خواتین ایک شہری کے گھر میں داخل ہو کر اہل خانہ کو یرغمال بنا کر لوٹ مار کی کوشش کر رہی تھیں۔ اہل خانہ کے شور مچانے پر علاقہ مکینوں نے 4 خواتین کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا، جبکہ 2 خواتین اور 1 مرد فرار ہونے میں کامیاب رہے۔ خیرپور پولیس ہیڈ کوارٹرز میں امن ایوارڈ تقریب منعقد ہوئی، جس کا مقصد ضلع میں امن و امان کے قیام میں پولیس کے مؤثر کارکردگی کو سراہنا تھا۔ تقریب میں SSP ڈاکٹر سمیع اللہ کو خصوصی شیلڈز جبکہ افسران و اہلکاروں کو امن ایوارڈ دیے گئے۔ SSP خیرپور نے کہا کہ امن و امان عوامی تعاون اور پولیس کی محنت کا نتیجہ ہے۔ سیون شریف اور گردونواں میں شدید دھند کے باعث حد نگاہ انتہائی کم ہو گئی ہے۔ قومی شاہراہوں پر حادثات کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ انتظامیہ نے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز اور ڈرائیورز کو احتیاط کی ہدایت کی ہے۔ دھند کے باعث اسکول اور دفاتر جانے والے شہریوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ جوڈو میں عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے یونین کونسل بھاڑو ضلع تھرپارکر میں 1 روزہ فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا۔ کیمپ میں ماہر ڈاکٹرز نے غریب اور مستحق مریضوں کا معائنہ کیا، مفت ادویات بھی فراہم کی گئی۔ اس موقع پر ڈاکٹرز کو اجر کے تحائف بھی پیش کیے گئے۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن نوشہر و فیروز کے انتخابات 2026 میں ایڈوکیٹ رفیع رضا کے بلا مقابلہ لائبریری سیکرٹری منتخب ہونے پر استقبالیہ دیا گیا۔ تقریب میں سیاسی سماجی شخصیات اور صحافیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کامیابی پر انہیں پھولوں کے ہار بھی پہنائے گئے۔ عمرکوٹ کے علاقے مٹھی روڈ گوٹ مکھار میں 2 گاڑیوں کے تصادم کے بعد آگ لگنے سے ڈرائیور جاں بحق ہو گیا، جبکہ اس کا بیٹا شدید زخمی ہوا۔ گاڑی میں LPG سلنڈر نصب تھا۔ حادثے کے بعد زخمی اور لاش کو سول ہسپتال منتقل کیا گیا۔ ضلع بہاڑی میں وزیر اعلیٰ پنجاب نواز شریف کی ہدایت پر بیوٹیفیکیشن کا کام تیزی سے جاری ہے۔ سڑکوں اور درختوں پر رنگ برنگی روشنیوں نے شہر کو دیدہ زیب بنا دیا۔ شہریوں نے اقدامات کو سراہتے ہوئے ڈپٹی کمشنر بہاڑی کی کاوشوں کی تعریف بھی کی ہے۔ ڈپٹی کمشنر بہاڑی نے اسسٹنٹ کمشنر بورے والا کے ہمراہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا دورہ کیا۔ دوران آپریشن مبینہ غفلت پر لیڈی ڈاکٹر کے خلاف انکوائری کا حکم بھی دیا گیا، جبکہ صفائی کے ناقص انتظامات پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے فوری بہتری کی ہدایت بھی کی گئی۔ سیالکوٹ میں FIA امیگریشن نے غیر قانونی یورپ جانے کی کوشش ناکام بناتے ہوئے 2 مسافروں کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان نے ایجنٹ کے ذریعے کینیا اور لیبیا کے راستے اٹلی جانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر لیا گیا۔ راجن پور میں روایتی ثقافتی کھیل کشتی کے شاندار مقابلے منعقد ہوئے۔ دور دراز علاقوں سے آئے پہلوانوں نے بھرپور مقابلہ بھی کیا۔ اختتام پر کامیاب پہلوانوں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔
सियालकोट के थाना कोटली सैयद अमीर पुलिस ने पतंग माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 500 पतंगे और केमिकल डोर बरामद कर ली। एक मुलजिम गिरफ्तार। डीपीओ ने वालिदैन से अपील की है कि बच्चों को खूनी खेल से दूर रखें। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चलें, डस्का रोड सियालकोट पर तेज रफ्तार बस की टक्कर से एक भाई जाँ बहक जबकि दूसरा भाई शदीद जख्मी हो गया। अहले इलाका ने बसों की तेज रफ्तारी के खिलाफ एहतजाज करते हुए आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। जनूबी अफ्रीका के शहर फ्री स्टेट में किराए के तनाज़े पर पालतू कुत्तों के हमले में पाकिस्तानी शहरी मोहम्मद शाहिद जाँ बहक हुआ। मरहूम का ताल्लुक समड़ियाल से था और वो 4 बच्चों का वाहिद कफील भी था। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने वाक़े पर शदीद गम और गुस्से का इजहार करते हुए मुलजिमा की गिरफ्तारी का मुतालिबा किया है। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीवी।